معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اس کا عنوان کھڑکی ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ شاہین کمال ہیں اور کتاب کا سنِ اشاعت 2022۔ میں ہوں صداکار شاہین کمال۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ پیش خدمت ہے افسانہ عالم بالا۔ عالم بالا، محلہ برزخ، کیبن نمبر 70، 22 مئی 2021۔ میرے عزیزی ہمزاد، سلام محبت، کیسی گزر رہی ہے میرے بغیر؟ میں تو تم بن ادھورا اور اداس ہوں۔ میاں 60 سال کا ہنستا کلستا روتا جھلستا ساتھ تھا، کوئی پل دو پل کی بات نہیں۔ بس ابھی 2 پیارے پیارے فرشتے اس عارضی پڑاؤ پر پہنچا گئے ہیں۔ کیا بتاؤں جگر، بڑا طویل سفر اور ظالم حساب کتاب تھا۔ جانے کتنا سمے بیتا دربار خاص میں کچھ اندازہ نہیں، لگتا ہے ازل سے وہیں کھڑے تھے۔ یہاں وقت کا پیمانہ اور ہے، واللہ عالم تمہارے جہان میں یگ بیتا یا صدی۔ اب ہم نے کمر کھول لی ہے اور ذرا اسباب و حواس ٹھکانے لگا لوں تو تمہیں شروع سے شرح غم میں شریک کروں کہ مجھے صرف کسی ایک ہی کو خط لکھنے کی اجازت خاص ملی ہے۔ بہت سے نام ذہن کے پردے پر ابھرے، مگر دل نے تمہارے حق میں فیصلہ دیا کہ ایک تم ہی تو میرے ہمدم دیرینہ ہو۔ اب تم اسے میری نصیحت و وصیتی سمجھنا۔ کیا بتاؤں میاں، جینے کی ہوس ایسی کہ آخری دموں بھی نہیں۔ بھلا خوشی سے کون مرنا چاہتا ہے؟ بلکہ میرا تجربہ تو کہتا ہے کہ جینے کی امنگ اور لپک بڑھاپے سے زیادہ کسی اور عہد میں ہوتی بھی نہیں۔ جب آپ زندگی کو جاننے اور سمجھنے لگتے ہیں اور اسے کسی بخیل کی طرح سنبھال کر برتنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لو، پکچر تو قریب الختم ہے میرے دوست۔ جوانی میں تو انسان زندگی کو بے دریغ ضائع کرتا ہے، جیسے شمع کے دونوں سروں کو ایک ساتھ روشن کر دیا گیا ہو۔ سچ ہے کہ نعمتوں کی افراط ان کی اہمیت کو کم کر دیتی ہے۔ لو، اب جگر تھام کے میری روداد سفر سنو۔ تم سے بچھڑ کر ایک طویل سفر تھا، مانو کوئی سرنگ تھی جو اوپر ہی اوپر اٹھتی جا رہی ہو، اور پھر ایک دربار اعلیٰ میں پیشی ہوئی۔ اس دربار کی شان اور وسعت بیان کرنے سے یہ کم ترین زبان قاصر ہے۔ اللہ اللہ، کیا بتاؤں، وہاں کیسے کیسے انکشافات ہوئے، ابہام رفع ہوئے، اور یہی میرے علم میں یہ بات بھی آئی کہ تم باوجود میرے ہمزاد ہونے کے میرے کچھ معاملات سے بے خبر تھے۔ ارے میاں، عمل تو چھوڑو، اس کتاب میں تو گمان تک درج تھے۔ ایسی ظالم و زخیم کتاب کہ علامہ مجھے میرے سارے عطیات تھے نا 5 ہندسوں والے، جن پر میں دنیا میں بہت اترایا کرتا تھا، جسے تمام خدائی پر احسان کر دیا ہو، وہی شوکت خانم، سوٹ، ایدھی اور تقی عثمانی صاحب کے مدرسے والے چندے، یقین کرو دوست، وہ سارے کے سارے صفر ٹھہرے۔ ندا تھی کہ تم دنیا میں ان کے بلبوتے پر اترا لیے، بگلا بھگت بن کر دنیا کی داد سمیٹ لی، سو اب یہاں ان نیکیوں کا صلہ کچھ نہیں کہ اخلاص نہیں تو جزا نہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ میری نیکیوں کے بورے میں سوراخ ہو گیا اور میں لا علم رہا۔ تمہیں بتاؤں جزا کس بات پہ ملی؟ ایک رات ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا کہ ریسٹورانٹ کی کھڑکی سے ایک مفلوج الحال شخص نظر آیا، پر میں ذہنی طور پر اپنے کاروبار کے اعداد و شمار میں الجھا تھا، سو اس غریب کو کیا خاک اہمیت دیتا۔ کھا کر ڈکارتا ہوا ریسٹورانٹ سے نکلتا چلا گیا۔ راستے میں جانے کیوں یہ خیال آیا کہ شاید وہ بھوکا تھا، اسے کھانا کیوں نہ کھلا دوں۔ بس وہیں سے گاڑی واپس موڑ لی اور دوبارہ ریسٹورانٹ پہنچا، مگر وہ شخص بہت ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں ملا، اور یہ واقعہ میرا پچھتاوا بن گیا۔ پھر جانے کیسے یہ میرا معمول بن گیا کہ کہیں بھی باہر کھانا کھانے کے بعد ایک آدمی کا کھانا پارسل بنوا لیتا، اور جو بھی پہلا سائل ملتا وہ کھانا اس کا مقدر۔ یہ مونگ کے دانے جتنا عمل اس مالک عالمین کو بھا گیا کہ اس پچھتاوے میں اخلاص تھا۔ تمہیں بتاؤں جگر، وہ اتنا علیم و خبیر ہے کہ نگاہوں کی خیانت تو بہت بڑی بات، جو خیال ابھی ذہن میں پوری طرح پنپتا بھی نہیں، وہ ان کا بھی محرم و آشنا ہے۔ ارے یار، وہی 3 تلوار والا انسیڈنٹ، ہاں تم ٹھیک سمجھے، وہی خوبرو خانہ بدوش گڑوی بجاتی حسینہ جو 3 تلوار کی چورنگی پر ٹریفک جام اور حادثے کا باعث ہوا کرتی تھی۔ اشارے کی سرخ بتی پر میں حسب معمول اس کی دید سے اپنی آنکھوں کو سیراب کر رہا تھا کہ قریبی مسجد سے عصر کی اذان بلند ہوئی، اور بے اختیار میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھیں جھک گئیں۔
میں نہیں جانتا کیوں، مگر بلا ارادہ ہی میں نے وہاں سے ذرا آگے گاڑی پارک کر کے گلف مارکیٹ سے 2 چادریں مول لی اور اس لڑکی کو دے دی۔ میں آج تک اپنے اس عمل پر حیران ہوں۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں سدا کا نظر باز اور ٹھرکی ٹھہرا۔ خیر، کم تو تم بھی نہیں تھے۔ اس سارے واقعے سے تم یوں لا علم رہے کہ اسی وقت تمہاری نظروں کا مرکز مس برگر تھی۔ دیکھا، ہمزاد ہونے کے باوجود ہم دونوں کبھی کبھی ایک دوسرے کو غچہ دے جایا کرتے تھے۔ سب سے سخت حساب کتاب گھر کے خواتین کے آنسوؤں کا تھا۔ میاں اس صنف نازک کے معاملے میں بہت ہوشیار باش کہ یہ رب کریم کو عزیز تر ہیں، بلکہ سچ پوچھو تو ہر محکوم و بے بس اس کو بہت محبوب۔ یہاں زوجہ محترمہ نے مجھے بڑا سخت وقت دیا۔ جو فرشتے میری فرد جرم پڑھ رہے تھے ان کو برابر لقمات دیے جا رہی تھیں، جبکہ اس ضخیم کتاب میں میرے متعلق کوما فل سٹاپ تک درج تھا۔ شروع میں تو میں نے کمزور یادداشت کا بہانہ گھڑنے کی کوشش کی اور ثقل سماعت کا عذر بھی پیش کیا، مگر جناب من وہاں ہر عذر لنگھی رہا، اور میں نے جلد ہی جان لیا کہ اعتراف میں ہی خلاصی ہے۔ دنیا میں تو زوجہ بالکل گونگی تھی، بس سر کے اشارے سے بولتی اور آنکھوں کے کنائے سے سنتی سمجھتی تھی۔ یہاں تو یکدم پیترا بدل لیا، پر جو سچ کہوں تو میں حیران کم مگر شرمندہ زیادہ تھا۔ مجھے اس دنیا میں بھی کبھی کبھی احساس ستاتا تھا کہ میں انجم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، مگر ہر خطبے اور درس میں قوام سن کر اور مرد کے بلند درجے کی فضیلت جان کر سینہ چوڑا کرتا رہا اور سر میں تکبر کا خناس سماتا رہا۔ یہ بنیادی نقطہ بالکل بھول ہی گیا کہ عہدہ بڑا تو ذمہ داری بھی بھاری اور ظرف کے پیمانے کی وسعت کی متقاضی بھی۔ ہائے جگر، میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں اس دربار اعلیٰ کے بھرے مجمع میں کس قدر شرمندہ ہوا جب مجھ سے اس واقعے کے متعلق باس پرس ہوئی۔ یاد آئی برسات کی وہ بھیگی مدماتی شام، وہ برسات کی پہلی رمجھم کی جھمجھماتی شام تھی، اور میرے سسر بڑی خوشی خوشی اپنی نیلی کلٹس میں اپنی بیٹی کے لیے سموسہ اور جلیبی لے کر آئے تھے۔ میں جب گھر پہنچا تو اپنی برانڈ نیو چاکلیٹی ہونڈا اکارڈ کے آگے ان کی نیلی کلٹس اس قدر بوسیدہ لگی کہ حد نہیں، اور میرے اندر ہی اندر رعونت کا سانپ پھن پھیلا کر لہریں لینے لگا۔ جب میں ڈرائنگ روم پہنچا تو وہ کھلکھلاتے ہوئے شاپر سے سامان نکال کر پلیٹ میں سجاتے ہوئے جلیبی کا ٹکڑا اپنی بیٹی کے منہ میں رکھ رہے تھے۔ جانے مجھے کیا ہوا، انجم کا چہکنا چہچہانا برا لگا یا کچھ اور، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں نے بڑے کڑوے لہجے اور بگڑے تیور کے ساتھ انہیں مخاطب کیا کہ آپ یہ سب کیوں لائے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا میں آپ کی بیٹی کو یہ سب کھلا نہیں سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو بہت اعلیٰ لائف سٹائل دیا ہے۔ یہ اب برانڈڈ چیزیں استعمال کرتی ہے۔ وہ کچھ اب اس کی دسترس میں ہے جو اس نے آپ کے گھر میں رہتے ہوئے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے سسر کا چہرہ فخ ہو گیا اور وہ صفائی دینے کی کوشش میں ہکلا کر رہ گئے۔ انجم 2 دن تک گلابی آنکھیں لے کر پھرتی رہی۔ نہ پوچھ میرے بھائی کہ یہاں میرے خسر کے چٹے سر کی بے بسی اور انجم کی روتی آنکھیں کس قدر مہنگی پڑی ہیں۔ یقین کرو میری 1/4 نیکیاں ان دونوں کے کھاتے میں ڈال دی گئیں۔ سوچو میں حشر کے دن خطبہ حجۃ الوداع کے ہوتے ہوئے شافع محشر کا سامنا کیسے کروں گا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ میں قرآن شریف میں سورہ مجادلہ کی موجودگی کیسے فراموش کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ سے کیوں کر بے خوف ہو گیا تھا۔ کیسے بھولا کہ اس مشفق رب کو اپنی یہ کمزور مخلوق بہت عزیز ہے۔ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں جگر کہ اس صنف کے حقوق کے متعلق بہت چوکنا اور محتاط رہنا۔ ارے ایک دلچسپ بات تو تمہیں بتائی ہی نہیں، یہاں کی کرنسی نہ تو ریال ہے، نہ پاؤنڈ اور نہ ہی ڈالر۔ یہاں معاملات طے ہوتے ہیں نیکی اور بدی سے۔ اگر دنیا میں نے کسی پر ظلم ڈھایا تو یہاں مظلوم میری نیکیوں کا حقدار قرار پائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ظالم کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں بچی تو اس صورت میں وہ مظلوم کے گناہوں کا وبال بھی بھگتے گا۔ یہاں سارا معاملہ ہی نقد و نقد ہے۔ جب میری ان جان لیوا سوال و جواب سے خلاصی ہوئی تو 2 خوبرو فرشتے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے برزخ کی کیبن نمبر 70 میں لے آئے۔ ان میں سے ایک جو نسبتاً کم عمر اور یوسف ثانی تھا، اس سے میں نے ناک کی لونگ کا اشارہ کرتے ہوئے حور کی بابت دریافت کیا۔ وہ خوبرو ایسا معصوم کہ اس مخصوص اشارے سے ہی ناشنا تھا۔
ہماری دنیا میں تو ہر نوجوان 70 کلومیٹر دور سے بھی اس اشارے کو سمجھ جایا کرتا تھا۔ میں نے ذرا کھل کر کہا کہ برخودار، وہ 70 حوریں کہاں ہیں جن کے قصیدے سننے کے لیے میں جمعہ پڑھنے جایا کرتا تھا؟ بہت ہنسا، کہنے لگا بابا دلی ہنوز دورست، ابھی تو اس پاک پروردگار کی مہربانی سے آپ نے صرف پریلیمنری امتحان پاس کیا ہے اور علین میں نام لکھوانے کے بعد بروز قیامت تک برزخ ڈیلکس کے مکین ہوئے ہیں۔ جنت کا فیصلہ تو حشر کے بعد ہوگا۔ جنت ملی تو جنت کی مکین حوریں بھی ملیں گی، مگر ان 70 حوروں کی کمانڈنگ آفیسر آپ کی بیگم انجم آرا ہی ہوں گی۔ ہائے، میرا تو دل ہی چھن سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا کہ پھر سے انجم آرا۔ اس جمال افروز نے میرا اترا چہرہ دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے یہ جاں فضا پیغام دیا کہ فکر نہ کریں بابا جی، جنت میں آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کسٹم میڈ ہوں گے۔ تب کہیں جا کر جی ٹھہرا اور دل کی دھڑکن اعتدال پذیر ہوئی۔ لو میاں ہمزاد، اس نبید نو کے ساتھ ہم تم سے اجازت لیتے ہیں کہ یہ خط مہر لگا کر اسی یوسف ثانی کے حوالے کر دوں کہ یہی اس نامے کو سپرد خاک کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اب ہم حشر تک لمبی تان کے سوتے ہیں، تمہیں سپرد خدا کیا، فقط تمہارا خیر خواہ ابن آدم۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔